بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله إلى آخر الحديث. رواه البخاری. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بدری صحابیوں کے ساتھ اپنی مجلس میں شامل کرتے تھے، یعنی ان کی جو پارلیمنٹ کہہ لیجئے، اپنے ساتھ جو ان کے مشورہ دینے والے لوگ ہوتے تھے، تو بڑے بڑے جو صحابہ جنگ بدر میں شریک تھے ان کے ساتھ مجھے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں بیٹھاتے تھے. تو فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، ان میں سے کسی صاحب کو یہ بات بری لگی اور انہوں نے کہا کہ لِمَ يَدْخُلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ، یہ نوجوان لڑکا ہمارے ساتھ آپ کے پاس کیوں آتا ہے، جبکہ اس کے جیسے ہمارے بیٹے ہیں، اس کی عمر کے ہمارے بھی بیٹے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ آتا ہے اور ہمارے بچوں کو نہیں آنے دیا جاتا؟ اس میں کون سی خصوصیت ہے؟ اگر یہ آ سکتا ہے تو ہمارے بچے بھی آنا چاہیے. فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: انہ من حیث علمتم، یہ کون ہے اور کیا ہے تمہیں معلوم ہے. یعنی سب سے پہلے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، دوسرے نمبر پہ یہ خاندانی ہو گیا، دوسرے نمبر پہ علم کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی: اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، کہ اللہ اسے تفسیر کا علم دیجیے اور دین کی سمجھ دیجیے. بہرحال فدعانی ذات یوم، ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اسپیشلی، فادخلنی معہم، اور مجھے ان کے ساتھ بیٹھایا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: فما رأیت انہ دعانی یومئذ الا لیریہم، تو میرا خیال ہے کہ اس دن جو انہوں نے مجھے بلایا تھا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اس کو میں کیوں اپنی مجلس میں جگہ دیتا ہوں. تو جب مجلس لگ گئی، سب لوگ آ کے بیٹھ گئے، تو لوگوں سے انہوں نے سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ: ما تقولون فی قول اللہ تعالی، آپ جتنے بزرگوار ہیں آپ لوگ بتائیے کہ اس سورہ کے بارے میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورہ میں کہا گیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، یعنی مکہ جو ہے وہ فتح ہو جائے، اس پر آپ کا قبضہ ہو جائے، تو آپ جو ہے اللہ کی تسبیح کیجئے، اس سے معافی مانگیے، اس کی تعریف کیجئے.
تو ایک صاحب نے کہا امرنا نحمد اللہ ونستغفرہ اذا نصرنا وفتح علینا. اس آیت میں ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ ہماری مدد کر دے اور ہمیں فتح حاصل ہو جائے تو ہم اللہ کی تعریف کریں اور اس سے مغفرت مانگیں. وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. اور کچھ لوگ خاموش رہے، انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا. فقال لی، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میری طرف متوجہ ہو کے پوچھا اَكَذَلِكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، اے عباس، اے عباس کے بیٹے، کیا تمہاری بھی یہی رائے ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں فَقُلْتُ لَا، میں نے کہا کہ نہیں، میری رائے یہ نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا فَمَا تَقُولُ، تم کیا کہتے ہو اس سورہ کے بارے میں، یہ کیوں اتری ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا وَأَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَعْلَمَهُ لَهُ، یہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو ان کی موت کے بارے میں بتایا ہے اس سورہ میں، کہ جب فتح آ جائے اور لوگ دین میں داخل ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، اب آخرت کی تیاری. چنانچہ وَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی علامت تھی. اسی لیے ان سے کہا گیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. فتح اور نصرت آنے کے بعد تم اپنے رب کی تعریف کرو، اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب اپنا کمنٹ دیا، ما اعلم منها الا ما تقول، اے عباس کے بیٹے، تم جو کہہ رہے ہو وہی بات مجھے بھی معلوم ہے. اس حدیث سے، یہ حدیث جو ہے کس چیپٹر میں آئی ہے؟ آخری عمر میں انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار، دعا، توبہ، نیکیوں کے، خیرات کے کام. اس حدیث سے اور کئی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بہت امپورٹنٹ. نمبر 1، اگر کوئی نوجوان بھی قابل ہے، صلاحیت مند ہے، تو اسے آگے بڑھانا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے عام طور سے، لوگ ان کو موقع دیتے ہیں جو چاپلوس قسم کے ہوتے ہیں، بٹرنگ کرتے ہیں، ذمہ دار کی آگے پیچھے کریں گے، ان کو لوگ اپنے پاس بلاتے ہیں. اہل علم کو چاہے وہ کتنا ہی آگے ہو، اسے پیچھے رکھا جاتا ہے. کیوں؟ وہ صاف صاف باتیں بولتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی ہو کر کے بدر کے صحابہ کے ساتھ ایک نوجوان کو بھی جگہ دیتے تھے اپنی مجلس میں، کیونکہ وہ علم اور فضل میں ان کے ٹکر کا تھا. دوسری چیز، اگر ہمارے بارے میں کسی کو کوئی بدگمانی ہو تو اس کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ارے انہوں ہمارے بارے میں کچھ بھی بولتے، کچھ بھی سوچتے، ہمیں کیا مطلب ہے، چھوڑو ہٹاؤ، ان کے کہنے سے نہ کہنے سے ہمارا کیا بگڑتا ہے. نہیں، یہاں دیکھیے کہ ان کی بدگمانی حضرت عمر نے ان کو لائیو دکھا کر کے بتایا کہ دیکھو یہ اس وجہ سے میں ان کو بیٹھاتا ہوں اپنے مجلس میں کہ یہ اس مجلس کے لائق ہے.
تو یہ دو باتیں ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.